बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे भारतीय आर्मी चीफ की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की धमकी। मुसल्लह ड्रोन और सैटेलाइट की तरह जंगी तैयारे भी तैयार करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का शिपयार्ड में तकरीब से खिताब। 2 बहरी जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तैयार होंगे। बहरी जहाजों की तैयारी के लिए तुर्की से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल होगी। आलमी बिरादरी मुत्तहिद होकर ईरान को रोके, वरना सऊदी वली अहद ने खबरदार कर दिया। अमेरिका सऊदी अरब में जदीद तरीन मिसाइल और रेडार सिस्टम नस्ब करेगा। ईरान को अमेरिका ने क्या पेशकश की है? जनरल असम्बली के इजलास से वापसी पर सदर हसन रूहानी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करने का बड़ा मंसूबा बना लिया। चीन के भारतीय फौजियों पर हमले, लद्दाख मैदान जंग बन गया, सूरत-ए-हाल संगीन। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तान और भारत में शदीद झड़पें, शदीद फायरिंग का तबादला। मुस्लिम लीग नून का मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च में शिरकत का फैसला। हौसी मलेशिया का हजारों की तादाद में सऊदी फौजियों को गिरफ्तार करने का बड़ा दावा सामने आ गया। तुर्की ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर हर्जत स्ट्राइक करते हुए कहा है कि भारतीय फोर्सेस को लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करना पड़ी तो करेंगे। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर जहर उगलते हुए कहा है कि नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले से पाकिस्तान को पैगाम दिया है। दहशतगर्दों और उनके सपोर्टर के खात्मे के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करेंगे। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के हवाले से जनरल बिपिन रावत का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का कश्मीर से मुतल्लिक बयान साबित करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हमायत कर रहा है। याद रहे, चंद रोज कबल चेन्नई में एक तकरीब से खिताब के दौरान पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए जनरल बिपिन ने कहा था कि इस बार बालाकोट से भी आगे जा सकते हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना है कि मुसल्लह ड्रोन और सैटेलाइट की तरह जंगी तैयारे भी तैयार करेंगे। तय्यिब एर्दोगान ने बतौर मेहमान खुसूसी इस्तांबुल शिपयार्ड में मुनक्किद तकरीब से खिताब में कहा है कि मौजूदा वक्त में तुर्की जंगी बहरी जहाज को अपने मकामी डिजाइन के मुताबिक तैयार करने वाले 10 ममालिक में से एक है। हम बहरी जंगी जहाज की मशीनरी से लेकर बहरी तोपों, मिसाइलों, टारपीडो और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आला मेयार पर लाने का भरपूर अज़म रखते हैं। उन्होंने कहा है कि F-35 तैयारों के मंसूबे में हालात ने हमारे अज़म को मजीद पुख्ता कर दिया। जैसे हम मुसल्लह व गैर मुसल्लह ड्रोन और सैटेलाइट की तरह इंशाअल्लाह अपने जंगी तैयारे भी खुद तैयार करेंगे। खबर की अगले से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया है कि दुनिया ईरान को रोकने के लिए मुत्तहिद ना हुई तो तेल की कीमतों में नाकाबिले यकीन इजाफा हो जाएगा। जंग आलमी मैशियत को तबाह बर्बाद कर देगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान ने एटम बम बनाया तो सऊदी अरब भी बनाएगा। ईरान को रोकने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुनिया मुत्तहिद न हुई तो तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा हो जाएगा, जो किसी ने अपनी जिंदगी में भी ना देखी हो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि यमन में ईरान नुकसानदेह किरदार अदा कर रहा है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اجازت کے بعد مملکت میں 200 فوجی اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ جدید ترین میزائل سسٹم اور ریڈار نظام سینٹینل بھی نصب کیا جائے گا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سعودی سرزمین پر اپنی فوجی قوت میں اضافے کے لیے پیٹریاٹ میزائل اور جدید ریڈار نظام سینٹینل نصب کرے گا، جس سے سعودی عرب کے فضائی اور میزائل نظام کو تقویت حاصل ہوگی اور 200 امریکی فوجی بھی سعودی عرب میں تعینات ہوں گے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب امریکہ سے پہلے ہی 2 پیٹریاٹ میزائل اور ایک ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ڈیفنس سسٹم تھاڈ کی خریداری کا معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کے بدلے ایران سے تمام پابندیاں ہٹانے کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت سے واپسی پر اپنے ایک بیان میں حسن روحانی کا کہنا ہے کہ جرمنی اور برطانیہ کے حکام کی درخواست پر انہوں نے نیو یارک میں امریکی عہدیدار سے ملاقات کی۔ ملازمت میں امریکی عہدیداروں نے مذاکرات کے بدلے تمام اقتصادی پابندیاں ہٹانے کی پیشکش کی ہے۔ حسن روحانی کا کہنا تھا کہ موجودہ گھٹن زدہ اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کے زہریلے ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ایران نے فی الحال اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب بھارت میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری پیٹرول، کیمیکل، کانکنی، معدنیات، زراعت اور انفراسٹرکچر کی فراہمی سمیت دیگر شعبہ جات میں کی جائے گی۔ اس بات کا انکشاف نئی دلی میں متعین سعودی عرب کے سفیر نے بھارتی نیوز ایجنسی ٹرسٹ آف انڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا ہے۔ بھارت کے موخر اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے انٹرویو کے مطابق سعودی عرب کے سفیر کا کہنا ہے کہ طویل المدتی تعلقات اور شراکت داری کے لیے ان کا ملک آئل، گیس اور کان کنی سمیت دیگر شعبہ جات میں سرمایہ کاری کرنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں بھارت اور چین کی فوجیں لداخ میں آمنے سامنے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین نے لداخ میں بھارت پر فوجی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ چین کی جانب سے بھارتی فوج پر تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت اور چین کا آپس میں اس علاقے کی ملکیت کو لے کر کافی عرصے سے تنازع چل رہا ہے، جو کئی مرتبہ دونوں ممالک کے مابین جھڑپوں کی وجہ بنا ہے۔ یاد رہے رواں ماہ کے آغاز میں بھی چین اور بھارت کی فوجوں کے مابین لداخ کے مقام پر شدید جھڑپیں ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول LOC پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید اور 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ اتوار کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے نکیال اور رخ چکری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے اکتوبر میں اعلان کردہ آزادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت شہباز شریف نے کی۔ اجلاس میں راجہ ظفر الحق، پرویز رشید، احسن اقبال، ایاز صادق، مریم اورنگزیب، مشاہد اللہ، حنیف عباسی، جاوید لطیف، آصف کرمانی، امیر مقام خرم دستگیر اور رانا مشاہد اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی، معاشی، سفارتی صورتحال سمیت عام قومی امور پر غور کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، حکومتی اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے اکتوبر میں اعلان کردہ آزادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مارچ میں عالمی شرکت کے لیے JUI سے مشاورت کریں۔ اجلاس میں نواز شریف سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی رہائی کے لیے مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترجمان حوثی ملیشیا کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران سعودی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا اور 3 بریگیڈز کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے ہزاروں کی تعداد میں سعودی فوجیوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔
اور کہا ہے کہ ڈرون میزائل اور فضائی دفاعی نظام کی مدد سے کیے جانے والے حملے میں دشمن فوج کی 3 بریگیڈز کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران سعودی فوج کو بھاری جانی نقصان بھی ہوا، جبکہ گرفتار کیے گئے سعودی فوجیوں کو سعودی فضائی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاک ترک تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے۔ ترکی نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحری جہاز پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ترکی کی جانب سے پاکستان کو 4 تباہ کن بحری جہاز کی فراہمی کی تقریب کے مہمان خصوصی ترک صدر رجب طیب اردوغان تھے۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں ترکی کی جانب سے پاکستان کو 4 تباہ کن بحری جہازوں کی فراہمی کی تقریب منعقد کی گئی، جن میں سے 2 بحری جہاز پاکستان اور 2 ترکی میں تیار ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔